کہ لا یکلفُ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کے برداشت زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آسانی کا مطلب کیا ہے اس کو صحیح طریقے سے علماء ہی جان سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، آج میں آپ سبھی لوگوں کے لیے دین میں آسانی کے اوپر لے کر ویڈیو حاصل ہوں۔ آج پھر ہمارے ساتھ حضرت مولانا شفیق رضوی حبیبی واسی صاحب موجود ہیں، جن سے ہم دین میں آسانی کے اوپر بات کریں گے، تاکہ آپ جو بھی لوگ میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ دین مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے۔ اب کس کس اعتبار سے آسان ہے ہم اس چیز کو حضرت سے معلوم کریں گے۔ میں اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سبھی لوگ کتابوں کو پڑھیں۔ اگر سے آپ کو کتاب پڑھنے دل نہیں کرتا تو آپ کم از کم اپنے محلے کے امام جو ہیں یا اور دیگر جو آپ کی ارد گرد جو قریب میں جو علماء کرام ہیں، آپ ان کی صحبت اختیار کریں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے ان سے بات چیت کریں۔ آپ کو جس بھی چیز پہ ڈاؤٹ ہے کسی چیز کو لے کر، آپ اس کو ان سے معلوم کریں۔ تو چلیے ہم حضرت سے پوچھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ حضرت آپ ہمیں بتائیے کہ دین میں آسانی تو ہے مگر وہ کس کس اعتبار سے ہے؟ آپ اس کو لوگوں کو بتائیے تاکہ لوگ جان سکیں کہ دین میں آسانی ہاں ہے مگر کس کس اعتبار سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ صاحب اللہ، دین میں آسانی بھی ہے، اور بلکہ یہی نہیں، علامہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں اور علامہ تطہیر احمد صاحب فرماتے ہیں، اور فتاوی رضویہ میں بھی کئی جگہ مذکور ہے کہ دین کی بنیاد ہی آسانی پر رکھی ہے۔ جی، لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں اور یہ مطلب نہیں کہ لوگ خواہشات نفس، آرام طلبی، سستی، کاہلی اور آزاد خیالی کا مرکز بنا لیں، اور اپنے من چاہے تو حرام، من چاہے تو حلال کو اختیار کر لیں۔ یہ ہرگز نہیں آسانی کا مطلب۔ آسانی کا مطلب کیا ہے اس کو صحیح طریقے سے علماء ہی جان سکتے ہیں۔ اگر کوئی عوام کو کسی اعتبار سے کسی طریقے سے کوئی دقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، دینی مسائل میں کچھ بھی ہے، تو کہاں تک کس چیز میں کتنی چھوٹ دی گئی ہے، کس چیز میں کہاں تک رخصت دی گئی ہے، اس کے لیے عوام جو ہے چاہیے کہ سنی صحیح العقیدہ علماء کی طرف رجوع کریں۔ ٹھیک ہے، اب عالم کے پاس رجوع کریں، ان کو اپنی پریشانیاں بتائیں، اپنی دقتیں بتائیں، اس کے بعد وہ شرعی اصول و قواعد سے، ضوابط سے ان کو جو بات بتائیں گے ان پہ عمل کرنی چاہیے۔ اب آسانی کہاں تک دی گئی ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس میں، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا یکلفُ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کے برداشت زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بالکل بے شک۔ اس طرح کی کئی آیتیں ہیں، کئی احادیث کریمہ ہے، اور حدیث پاک میں صحیح ترمذی نے نقل فرمایا ہے کہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم جس زمانے میں، تمہارے زمانے میں تمہیں جو حکم دیا گیا، تمہیں جو کام کرنے کا حکم دیا جائے، اگر اس کا 10واں حصہ بھی چھوڑ دو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن ایک ایسی جماعت ہے کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو ان کا 10واں حصہ بھی پڑھ لے، 10واں حصہ بھی عمل کر لیں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ مطلب 9 کو چھوڑ کے 10واں حصہ کو بھی اگر ادا کر سکیں کہ چیز کا، تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آسانیاں کافی دی گئی ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ان آسانیوں کو ڈھونڈنا پڑے گا، علماء کی طرف رخ کرنا پڑے گا، دین کے صحیح رخ کو سمجھنا پڑے گا۔ اب کچھ لوگ کا یہ رونا ہوتا ہے حافظ صاحب قبلہ کہ ہم دکاندار ہیں، ہم بزنس مین ہیں، ہم اسکول جاتے ہیں، ہم جاب کرتے ہیں، اس طرح کی اپنے آپ کی پریشانیوں کو سمجھتے ہیں کہ اب ہم تو آزاد خیال ہو گئے، دین پہ وہی چل سکتا ہے جو خالی فالتو ہو، ہاں دین پہ وہی چل سکتا ہے اس کے پاس کوئی کام نہ ہو، کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ عوام نے یہ سمجھ لیا ہے، یہ ہرگز نہیں۔ آپ دیکھیں تو آسانی کس طرح ہے، کہاں کہاں تک دی گئی۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے بلکہ جو مجبوریاں ہیں ان کے الگ احکام جو ہے بیان فرمائے گئے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو مجبوریوں کے احکام الگ بیان فرما دیے، کہ جیسے کہ تیمم کا حکم کیوں آیا؟ مجبوری ہے، جب پانی نہ ملے یا پھر بدن میں اتنا زخم ہو جائے کہ پانی مضر ہو، پانی نقصان پہنچائے، تیمم کر لیجیے۔ سفر میں ہے قصر کر لیجیے، بالکل آسانی، یہی سب تو آسانی ہے۔ آپ سفر میں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ قصر کر لیجیے، یہ آسانی ہے۔ اور اگر بارش ہو رہی ہے یا پھر کیچڑ ہے، بہت زیادہ شدت ہے، تو آپ مسجد تک نہیں جا سکتے،
تو آپ گھر میں ہی نماز پڑھ لیں، آسانی ہے۔ لوگ آسانی کیا سمجھتے ہیں اور کیا آسانی چاہیے آپ کو؟ حافظ عبداللہ آسانی بہت دی گئی ہے، لیکن عوام اپنے نفس کے اعتبار سے چاہتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اگر ہم اپنے اکابر کو دیکھیں اور جو نمازیں پڑھتے تھے، صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیں، میں مطالعہ کر رہا تھا ایسے تو میرے ذہن میں ایک بات آ گئی صاحب جی۔ جب مطالعہ کر رہا تھا تو میں یہ دیکھا کہ نماز فرض ہے، پھر اس کے بعد آیا کہ ناپاکی میں ناپاک ہے تو کیسے غسل پاکی حاصل کی جائے کہ نماز پڑھی جائے، سفر میں ہو تو کیسے نماز پڑھے، سواری پہ ہو تو کیسے نماز پڑھے، اور جنگ ہو رہی ہو تو کیسے نماز پڑھے۔ جب میں نے یہ سب پڑھا پھر میں یہ بھی پڑھا کہ بیمار ہوں، شدید بیمار تو کیسے نماز پڑھے، کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے، سارے میرے ذہن نے ایک فیصلہ کر لیا کہ اتنی لمبی باتیں لکھنے کا مطلب قرآن میں تو ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن انسان کو سمجھنی چاہیے اتنے مسائل بیان کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ بیمار ہے پھر بھی نماز پڑھیں، آپ پریشان ہیں پھر بھی نماز پڑھیں، ہاں لیکن اس کے احکام الگ بیان کیے گئے ہیں۔ بیمار ہے تو کیسے نماز پڑھیں، وضو کیسے کریں۔ اب آئیے جو آسانیاں دی گئی ہیں اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ جیسے آسانیاں عام طور پہ ہم وضو سے شروع کرتے ہیں کیونکہ طہارت سے ہی شروع ہوتا ہے، اگر ہم پاک رہیں گے تبھی ہماری کوئی عبادت قبول ہوگی۔ تو سب سے پہلے وضو بناتے ہیں۔ وضو جو لوگ کچھ کرتے ہیں تو کسی کو شک ہو جاتا ہے کہ ہمارا وضو ہے یا نہیں، یعنی ہوا کا خارج ہو جانا یا پیشاب کے خطرے کا ٹپک جانا، انہیں وہم ہو جاتا ہے، گمان ہو جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں، ایک شخص ہمیں ملے، ہم نے کہا کہ نماز پڑھیں، انہوں نے کہا کہ حضرت نماز تو پڑھ لیں لیکن جو ہے ہمیں کچھ دقت ہے، پریشانی ہے۔ ہم نے کہا پریشانی تو بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پیشاب کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ پیشاب کے قطرے ٹپکتے ہیں تو اس کے اصول الگ بتائے گئے ہیں نا، اب مسائل کی طرف رجوع کریں۔ آپ کو یہ گوارا نہیں ہو رہا کہ میں پاک ہوں یا ناپاک ہوں تو نماز کیسے پڑھ لوں، لیکن آپ کو یہ گوارا ہو جا رہا ہے کہ نماز چھوڑ دوں، اور یہ گوارا ہو جا رہا ہے کہ مطلب علماء اکرام سے جو مسجد کے امام ہیں، جو دیگر جاننے والے ہیں، ان سے معلوم نہ کریں، یہ دل گوارا کر رہا ہے، اور یہ گوارا جو ہے دل کر رہا ہے کہ چھوڑ دیں، پوچھیں گے تو بے عزتی ہوگی یا کیا سوچیں گے، یہ دل گوارا کر رہا ہے۔ اور دیکھیے نماز جو ہے جو فرض عین ہے اس کو چھوڑنے پر دل کو کیسے گوارا کر دے رہا ہے، سوچنے کی بات ہے۔ تو جیسے کہ جن کو خطرے آتے ہیں یا پھر انہیں شک ہو جائے کہ ہوا نکلی یا نکلی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو شک ہو جائے، اس کے پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، یعنی کہ ہوا کا خروج ہو گیا، تو وہ مسجد سے اس وقت تک نہ نکلے جب تک اسے یقین نہ ہو جائے، یعنی اس کی بدبو نہ پھیل جائے یا پھر اس کو یقین نہ ہو جائے کہ ہوا خارج ہو گئی۔ اس حدیث پاک کے عوض میں علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ بدبو اور آواز سے مراد ہی ہے کہ انسان کو غالب گمان ہو جائے، یقین ہو جائے، پکا یقین ہو جائے کہ ہاں میرا وضو ٹوٹ گیا، ہاں، یا پھر پیشاب کے خطرے گرے تو دیکھے کہ ہاں گرا یا نہیں گرا، کس طریقے سے۔ اب ایسے ہی فقط گمان آیا اور اپنی نماز سے باہر ہو جائیں گے تو پھر وہ شریعت کی اتباع نہیں شیطان کی اتباع ہوگی۔ جیسے کئی بار ہوتا ہے لوگوں ذہن میں آتا ہے پیشاب قطرے ٹپک گئے تو معلوم دیکھتے نہیں ہیں کہ حقیقت قطرے آئے نہیں آئے اور خود کو مان لیتے کہ اب وضو نہیں ہے، یہ نہیں۔ اب جیسے کہ وضو کیا اور یہ گمان ہو جاتا ہے کہ ہم نے سر کا مسح کیا نہیں کیا، ہاں دھولا تھا کہ نہیں دھولا تھا، تو اگر یہ پہلی بار ہوا ہے تب تو وضو دہرا لیں، لیکن اکثر ہوتا رہتا ہے تو باضابطہ صراحت کے ساتھ یہ ذکر ہے کہ پھر وہ بار بار جب جس کو ان چیزوں کا گمان ہو جائے اور اس کے بعد پتہ چلے کہ نہیں میں نے دھویا تھا، دھونا یاد ہو، اگر بھولنے میں شک ہو جائے کہ بھولنے میں شک ہو جائے تو پھر اس کی دوبارہ وضو نہ کرے، کیونکہ پھر وہ شریعت کی اتباع نہیں شیطان کی اتباع۔ جی اس طریقے سے غسل میں دیکھ لیں آپ، غسل میں 3 فرائض ہیں، غسل میں 3 فرائض ہیں، اب تینوں فرائض ادا کیے، اب کپڑے کے پاک ہے یا ناپاک ہے، اس میں یہ صحیح مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو، اس سے بہت سے لوگ زیادہ جو ہے وہ دقتوں کا سامنا کرتے ہیں، کچھ لوگ جو غلو کر جاتے ہیں، کچھ لوگ اتنا پرہیز کر جاتے ہیں، ایسا نہیں، بیچ کا راستہ اختیار کریں، دین میں آسانی ہے۔ جیسے کہ کپڑے کے جس حصے پر نجاست لگی، تو اس جگہ کو دھو لیجیے، کپڑا پاک ہو گیا۔ آج عوام الناس میں کیا مسئلہ ہے، رائج ہے کہ پورا کپڑا ہی دھو لیتے ہیں، اور 3 بار دھونا فرض ہے،
3 बार तो उसूल ये बताया गया कि अगर 3 बार में आपका मतलब 3 बार धो लीजिए ताकि आपके दिल को इत्मीनान हो जाए। अगर 1 बार में भी इत्मीनान क़ल्बी हो जा रही है कि निजासत पाक साफ हो गई है तो कपड़ा साफ है। हाँ 3 बार धोना तो मुस्तहब है। हाँ 3 बार। अगर से दिल को सुकून ना मिले जी, क्योंकि उसको पता होनी चाहिए कि मैंने जिस किताब से मैं साफ़ किया हूँ जी, 1 बार में साफ़ नहीं होगा, 2 बार में साफ़ होगा, इसलिए 3 बार का हुक्म दिया गया कि नापाई को 3 बार। पहली बात। दूसरी बात, जब पूरा कपड़ा धुलने की हाजत नहीं है, जहाँ पे निजासत लगी उसी को साफ कर लेंगे तो कपड़ा पाक हो जाएगा। हाँ पूरा कपड़ा जब कब धुलेंगे जब पूरे में निजासत फैलने का इम्कान। अच्छा सर, इससे अगर कपड़े के ऊपर पाकी नापाकी बात चले, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अब किसी शख्स को कपड़ा धोना ही है, पूरा कपड़ा धोना है, गंदा हो गया कपड़ा, वो नापाक भी किसी हिस्से में निजासत लगी है, तो अब कपड़ा धोने से पहले उसको पहले चाहिए कि निजासत वाले हिस्से पहले धो के जो नापाकी उसको दूर कर ले। हाँ फिर उसका कपड़ा धोए ना। यही बदन पे भी जहाँ पे निजासत लगी है उसमें फर्ज है तो सबसे पहले निजासत को साफ करें। जहाँ पे निजासत लगी है पहले उसको साफ करें। अगर उसको साफ नहीं किया, आपने जाकर के जो है डायरेक्ट गुस्ल कर लिया, पता चला नापाक रह गया। पहले आप नापाकी को दूर करें ना जी, उसके बाद पाकी हासिल की जाएगी जी। तो ये मसाइल हैं, दिन में काफ़ी आसानी है इंशाअल्लाह अज़ीज़। और इसी तरीके से जी हमारा एक करके एक, जैसे आज वज़ू का हुआ फिर गुस्ल का, इसी तरीके से इंशाअल्लाह अज़ीज़ स्टेप बाय स्टेप जो इंशाअल्लाह पेश की जाए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती हो हमारी या ना भी आती हो, तो क्योंकि हम ये मसला जो है अपने आप को मशहूर करने के लिए, फेमस करने के लिए नहीं बना रहे हैं, ये हम दीन की बातों को आगे पहुंचाने के लिए बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त तो रहता ही है कि हम दीन के लिए कुछ कर सकें। और ये अच्छा जरिया है कि वीडियो के जरिए जहाँ तक लोग हमें जानते हैं उनके पास तक वीडियो पहुँच जाती है। तो अगर से आपको हमारा वीडियो बनाना ना पसंद भी हो तो भी हमारी वीडियो देखें, ताकि आप दिन को किसी भी एतबार से ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही सीख सकें। हमारी वीडियो को आप आगे शेयर करिए ताकि जो लोगों को मालूम मसला नहीं है वो मालूम कर सके मसले को। सदका जारिया है जी, सदका जारिया है जी, दीन की बातों को आगे पहुँचाना जी। बिल्कुल, जो भी अमल करेगा जी उसका सवाब पहुँचाने वाले को मिलेगा। तो कितना अच्छा अमल है। फोन ऐसे भी यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप दीन के लिए इस्तेमाल। अब ये भी दीन के लिए एक छूट है। बिल्कुल, कितनी बड़ी छूट है। हज़रत अबू दर्दा फरमाते हैं हदीस पाक में, आप फरमाते हैं कि कुछ ना होने से होना बेहतर है। कुछ कर लें आखिरत के लिए जी। तो इंशाल्लाह फिर कभी हजरत दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। इसके बाद हम फिर आने वाली वीडियो, जैसे हजरत ने बताया, अभी हम वीडियो बनाएंगे, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। इसलिए तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। तो हम याद रखिए।